سوال: جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب: ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال: کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب: ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حور و غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال: جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب: دنیاوی عورت افضل ہوگی۔ سوال: جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی وہ روز قیامت کس کے نکاح میں رہے گی؟ جواب: اگر وہ عورت دوسرا نکاح نہ کرے تو روز قیامت اپنے شوہر کو ملے گی جبکہ دونوں ایمان پر وفات پائے ہوں۔ سوال: وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال: کیا کسی دن کافر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے؟ ہاں، جمعہ اور شب جمعہ اور رمضان شریف کے مہینے میں اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر جمعہ اور شب جمعہ یا ماہ رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ عذاب اس پر لوٹ جاتا ہے۔ سوال: دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورہ علم نشرہ۔ سوال: وہ کون سا پتھر ہے نہ ہی پانی میں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک کے لیے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال: انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جمعے کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے۔ سوال: کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب: سجدے کی۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: کون سی چیز کا محسوس ہونا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: نیکی اور برائی کی سمجھ۔ سوال: کس حلال جانور کو کھانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے؟ جواب: جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔
سوال، فرشتہ کس وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب، جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا۔ سوال، جسم کے کس حصے کا میل انسان کے دل پر اثر کرتا ہے؟ جواب، اگر دل میلا ہو تو انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ سوال، کس طریقے سے سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال، وہ کون سی مچھلی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ جواب، جس مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اس مچھلی کا شکم عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو خدا کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب، وہ جنتی مینڈا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا تھا۔ اس مینڈے کو آپ سے پہلے حابیل نے قربان کیا تھا جو مقبول بارگاہ ہو کر جنت میں پہنچ گیا تھا۔ سوال، بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب، بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ سوال، میت کو قبر میں رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب، اسلامی تعلیمات کے مطابق میت کو قبر میں اتارنا ایک نیک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ایک عظیم خدمت اور نیک سمجھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال، صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبت اور بلاؤ کو دور کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی، رکاوٹ یا بیماری ہو تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت، دال یا انڈا دینے سے ہی صدقہ قبول ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی حقیقی ضرورت پوری کرے۔ جیسے اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہو تو اسے دوائی مہیا کرے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہو تو اسے کھانا دے، اگر کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو کپڑے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اس میں نہ صرف ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے بلکہ صدقہ دینے والوں کو بھی برکت ملتی ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے عورت کا سب سے خوبصورت زیور کون سا ہے؟ جواب، شرم و حیا۔ سوال، شیطان کون سا عمل کرنے والی عورت کا بھائی بن جاتا ہے؟
جواب جھوٹی عورت کا۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے؟ جواب سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طواف کیا۔ سوال جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے؟ جواب اونٹ کے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ سوال وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال سب سے پہلے جنت میں کون سی امت داخل ہوگی؟ جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت۔ سوال اللہ تعالی کے نزدیک کون سا پہاڑ سب سے افضل ہے؟ جواب احد پہاڑ۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال کون سی تکلیف آنا اللہ کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہر وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور آزمائش کے ذریعے بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال جنت میں کس نبی علیہ السلام کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال کیا اسلام میں لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے؟ جواب ہاں کر سکتی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال: موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: 3۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو مسلمان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورہ واقعہ۔ سوال: وہ کون سے 3 عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 کوئی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی مرتبہ سور پھونکیں گے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: دنیا میں کون سا مقام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہے؟ جواب: سب سے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال: مرنے والے انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی کون سی سورت میں موجود ہے؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول۔ سوال ہے: ہتھیلی میں کھجلی ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو لوگ مانتے ہیں کہ پیسہ آنے والا ہے، اور اگر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو کہا جاتا ہے کہ پیسہ جانے والا ہے۔ دنیا بھر کے سماج اور ہر کوئی اسے اپنے اپنے طریقے سے معنی دیتا ہے، لیکن یہ کتنا سچ ہے؟ لیکن ناظرین اکرام، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو پیسہ آنے والا ہے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی ہو تو پیسہ جانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب فضولی باتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ کہا گیا ہے؟ جواب: شرک کو۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خواتین کا نام کیا ہے؟ جواب: سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ مشہور ہے؟ جواب: ہدہد پرندہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ سوال ہے: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے، اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیز جو اسے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے اور ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: عیادت کرنا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جواب: نماز کا۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: تکبر کرنے والے کو۔ سوال: کس مذہب میں عورت کو شیطان کی سواری کہا جاتا ہے؟ جواب: یہودی مذہب میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: ناظرین اکرام، باتھ روم یا ٹوائلٹ میں تھوکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اور منہ کا لعاب پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے ذکر خدا کرتا ہے، لہذا پخانہ وغیرہ غلیظ جگہ پر تھوکنا منع ہے۔
ہاں اگر ٹوائلٹ کی دیوار پر نجاست نہ ہو تو وہاں پر تھوکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب، مشرک۔ سوال، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب، پانی کو۔ سوال، کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل کو اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا برا عمل نہ تو اس کے اور اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے، پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کلام اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اس کا عمل لکھنے کے لیے۔ جب وہ انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 3 قسم کی بیماریاں یعنی جنون، جزام اور برس میں محفوظ کر دیتا ہے، اور جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوال، منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب، فجر اور عصر کی نماز۔ سوال، وہ کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، جس پر غسل فرض ہو۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوتی ہیں؟ جواب، لائبہ نام والی۔ سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتے ہیں؟ جواب، 5 بار۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب، سورہ حجر میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، 17 یا 18 سال۔ سوال، یہ بتائیں کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ سوال، کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب، حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے۔ سوال، دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ جواب ہے 70,000 بار۔ سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 145 मरतबा। सवाल, खाने में से बाल का निकलना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब है, बहुत से लोग ये समझते हैं खाने में से अगर बाल निकल आए तो इससे घर में झगड़े होते हैं और रिज्क तंग हो जाता है, माल की तंगी आती है, तंगदस्ती आती है, मगर हकीकत ये है कि इन चीजों की कोई असल नहीं है। अगर खाने में से कोई बाल निकल आए तो ये आम सी बात है, इसमें कोई बदसुगनी नहीं होनी चाहिए। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि रिज्क की फरमानी की अलामत है, यानी रिज्क में इजाफे की अलामत है। अब अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि इसकी असलियत क्या है, क्योंकि इसका जिक्र ना तो किसी हदीस और ना ही किसी इस्लामी रिवायात में मौजूद है। लेकिन इतना जरूर है कि खाने में से बाल निकलना किसी बुरे असर की अलामत नहीं है।